یہ فرمائیے سر، یہ ماضی اگر ہمارا ٹھیک ہوتا تو آج ہمارا حال بھی اچھا ہوتا اور فیوچر بھی اچھا ہوتا. سر ماضی میں آپ اتنی زیادہ بارودی سرنگیں بچھا گئے ان کے لیے کہ ان کو صاف کرنے میں 3 سال لگ گئے. چوہدری صاحب شکریہ. میں گزارش کروں گا کہ ماضی میں جو کارنامے تھے ہمارے لوگوں کے، وہ ان کو لانے والوں کو بھی علم تھا اور ان کو بھی علم ہونا چاہیے تھا جن کو لایا جا رہا تھا. ان کے علم میں ہونا چاہیے تھا کہ خزانہ خالی ہے جو آج فرما رہے تھے. ان کے علم میں ہونا چاہیے تھا کہ حکومت کرنے کے لیے یا ملک کو چلانے کے لیے ان کو IMF کے پاس جانا پڑے گا. ان کے علم میں یہ باتیں ہونی چاہیے تھی کہ ان کے پاس ٹیم نہیں ہے، اور ان کو لانے والوں کے علم میں ہونی چاہیے تھی یہ بات کہ اس کو ٹیم دینی ہے. یا یہ دھوکہ دے رہے تھے لانے والوں کو، یا وہ دے رہے تھے دھوکہ ان کو جو آئے ہیں. میں 2 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. بڑی بات کی جا رہی ہے تقریر کی. ایک تقریر انہوں نے بڑی شاندار کی اور کشمیر ہاتھ سے نکل گیا. دوسری آج تقریر بڑی شاندار کی اور دھوکہ دیا جا رہا ہے قوم کو جو دھوکے میں نہیں آئیں گے. لیکن دیکھیں جو چیزیں اچھی ہیں نا سر، اچھی ہیں. مثلا دیکھیں خسارہ جو تجارتی خسارہ تھا $20 ارب تھا، 1.8 ارب پہ آ گیا. فارن کرنسی جو تھی جو آپ ذخائر چھوڑ کے گئے 16 بلین پہ، اب 27 پہ ہو گئے. اور ریمیٹنس جو ہے 19.9 سے لے کے 29.4 پہ، بڑا $1 ارب ہو گیا. ایک مجھے عرض کرنے کی اگر اجازت دے دیں، میں نے اس فگر کو چاٹنا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ آٹے کا بتا رہے تھے کہ 35 روپے کلو ہوا پورے 70 سالوں میں، اور انہوں نے کر دیا 85 روپے کلو 3 سالوں میں. میں نے چاٹنا ہے اس اعداد و شمار کو کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ گھی کی قیمت 70 سالوں میں 140 روپے ہوئی اور انہوں نے 3 سالوں میں 340 روپے کر دی. میں نے چاٹنا ہے ان اعداد و شمار کو. جب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے تھے، آپ سے مراد عمران خان صاحب، آپ کہتے تھے کہ $1 کی قیمت بڑھ جائے تو 1 ارب روپیہ قرضہ بڑھ جاتا ہے پاکستانی قوم پر. آپ نے 43 روپے بڑھا دیے. میں نے چاٹنا ہے ان اعداد و شمار کو. جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ کہتے تھے کہ $10 ارب، آج بھی فرمایا آپ نے کہ $10 ارب کی کرپشن ہوتی ہے، منی لانڈرنگ ہوتی ہے، اور وہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے. بھئی آپ فرشتے آ گئے ہو. میں بڑی معذرت سے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے کہ انہوں نے فرمایا کہ براہ راست ان پہ کوئی الزام نہیں ہے، تو میں الزام لگا رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں، میں کیسے میں عرض کرتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ $10 ارب بقول ان کے کہ کرپشن ہوتی تھی سالانہ، 3 سالوں میں $30 ارب کی کرپشن جو ہوئی ہے وہ اسحاق ڈار نے کی ہے. ویسے کہاں ہوئی نہیں ہے یار؟ میں نہیں کہہ رہا پھر پہلے بھی نہیں ہوتی تھی، پھر پہلے بھی آپ جھوٹ بولتے تھے. اور اگر آپ پہلے جھوٹ بولتے تھے تو پھر آج آپ سچ بول رہے ہیں. پھر اسی طرح میں 1 سیکنڈ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھ سے یا عمران خان صاحب؟ آپ سے. آپ عمران خان ہی مجھے نظر آ رہے ہیں. اب تو ایسے آپ کو ہر بندہ عمران خان لگ رہا ہے. مجھے یہ بتا دیں، ابھی آپ ہی ہو گئے ہیں. میں آپ سے عرض کرنے، کیونکہ حکومت کو پوچھیے تو اندر چلے جائے گا. آپ سے پوچھیں گے تو ذرا یہ ان کو تھوڑی سی رعایت دے دیں. ناجائز کیا میاں صاحب کے ساتھ، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو پھر میں آپ سے، لیکن آپ نیب کے اندر جا کے وہاں سے واپس بھی آ گئے سر. اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا سافٹ ویئر جو ہے نا، اس لیے مجھے بریک لینا ورنہ وہ نذیر چوہان صاحب جو سافٹ ویئر چینج ہوا ہے اس سے آپ 14 لوگوں کے ساتھ واپس آتے یاد رکھیے گا. مجھے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ اچیومنٹس ہیں آپ کی. تجارتی خزانہ آپ نے کم کر لیا، ریمیٹنس آپ کی اچھی ہو گئی، فارن کرنسی اکاؤنٹس جو ہے نا وہ ہمارے بہتر ہو گئے، ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو گیا، پیداوار بھی بہتر ہو رہی ہے، ہم نے موٹر سائیکل بھی زیادہ بیچ لی ہے، ہم نے گاڑیوں میں 85% اضافہ کر لیا، ساری چیزیں ٹھیک. ٹریکٹر بھی بڑھا لیا ہم نے، چلے وہ بھی بڑھا لیا، اب ڈال دے اس میں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان سب اچیومنٹس کا عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ سر دال مہنگی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی. چینی یوٹیلیٹی اسٹور پہ 85 روپے آ رہی ہے. آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں. پیٹرول پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگا، بجلی سب سے زیادہ مہنگی، گیس سب سے زیادہ مہنگی، لوگ جو ان کی ویجز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں 2 کروڑ لوگ جو پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے، تو فائدہ کیا ہوا اس اکانومی؟ چودھری صاحب، پہلے تو میں اپنے بھائی مصطفیٰ نواز صاحب کی بات کا جواب دوں گا.
پاکستان تحریک انصاف کا مین موٹو تھا کرپشن کا خاتمہ. کرپشن کے خلاف ہم جہاد لے کر نکلے. پاناما لیکس پہ ہم نے جو پوری ایک کیمپین چلائی وہ آپ کے سامنے ہے. میں صرف نیب کی ریکوری کی بات بتا دوں کہ جب آپ اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں تو ان کی پرفارمنس پچھلے 18 سالوں میں نیب نے 1.19 ارب روپے کی ریکوری کی ہے. کس سے کی؟ ان کرپٹ لوگوں سے. سے لے لیا کچھ پیسے، کچھ شیشہ صاحب نے ڈیٹیلز ہے نا، ڈیٹیلز ہے نا. یہ میاں صاحب بیٹھے وہ بڑی مچھلی اپنی جگہ ادھر بھی آتا ہوں. اور 3 سالوں میں بلاول بھٹو صاحب میری بات مکمل ہو جائے نا. 3 سالوں میں بڑی مچھلیاں ہیں. 519 ارب کی ریکوری نیب نے کی ہے. 519 ارب روپے کی. پھر وہی سوال ہے پنجاب اینٹی کرپشن نے 290 ارب روپے کی وصولی کی ہے ان 3 سالوں میں، اور 500 ارب سے زائد سرکاری املاک جو قبضہ مافیا کے انڈر تھی ان کو واگزار کروایا. اب آگئے آٹا اور چینی ویسے کی بات. سیاستدانوں سے کیسے پیسے آپ نے وصول کیے؟ سیاستدانوں سے عدالتوں نے کرنا، نیب نے کرنا. باقی بھی تو عدالتوں نے کرنا تھا. سب سے کی کر رہے ہیں. باقی بھی نیب نے کرنا تھا نا. سیاستدان نیب نے وہ کر لیے. سیاستدان آپ کو پتا جن سیاستدانوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو حکومت میں ہوتے ہیں 519 اور جیل میں جاتے ہیں، پھر حکومت میں ہوتے ہیں اور جیل میں جاتے ہیں. ان کا تو کام لیکن سر کھلاڑی ہے. پاناما سکینڈل تھا نا سر، اس میں 550 کے قریب لوگ تھے. میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. ہم تو کرنے کے لیے تیار، ہم تو چھوڑیں گے تو نہیں. تو 3 سال نیب سے پوچھے نا سر. نیب سے پوچھ رہے ہیں، آپ بھی اگر پوچھ رہے ہیں. سرکاری افسروں سے لے آپ لیا، بھی ٹھیکیداروں پوچھ رہے سے ہیں، ہم بھی نکال لیا، پوچھ رہے ہیں. پراپرٹی ڈیلر سے نکال لیا. ٹھیک ہے، ایک جن سے نکالنا چاہیے تو وہ تو وہی رہے سر. بالکل وہ، اور ان سے نکالنا ضروری ہے. ہم تو نہیں ان کو چھوڑیں گے. انہوں نے پچھلے 10 سالہ جو سیاہ چھوڑ تو دیا سر آپ نے. نہیں ہم نے کہاں سے چھوڑا. دیکھیں آصف علی زرداری صاحب کو آپ کیا کہتے تھے، گھر بیٹھے ہوئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو آپ کیا کہتے تھے، لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مزے کر رہے ہیں. باقی سب لوگ شادیاں ہو رہی ہیں، گلوکار بن رہے ہیں، سنگر بن رہے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب باہر پھر رہے ہیں. جاوید صاحب لاہور ہائی کورٹ ہے نا، عدالتی نظام کے اوپر سوالیہ نشان ہے نا. عام بندے کئی ہیں، بیسیوں نظام تو آپ نے ٹھیک کرنا، سینکڑوں. وہ عدالتی نظام جوڈیشل ریفارم سے ہوئے گا نا. ہم تو الیکٹرل ریفارم کر رہے ہیں. مصطفیٰ بھائی ہیں، ای وی ایم مشین کے نزدیک بھی نہیں لگے جیسے کوئی اچھوت ہو. ڈیمونسٹریشن کے لیے رکھی ہوئی تھی، نہ یہ آئے نہ پی ایم ایل این آئی. بھی ایک چیز ہم آگے لے کر جا رہے ہیں، آؤ تو صحیح، اس میں تو کچھ نکالو کہ بہتری ہے، امپروومنٹ ہے، سوال ہے، جواب ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کا تعلق لاہور یا پنجاب سے ہے، ججز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے خود بول رہے ہیں. اس بات میں کون سی بات ہے؟ یہ کون سی ایسی بات ہے؟ تو آپ کا خیال ہے ججز ملے ہوئے ہیں؟ نہیں، میں اب مجھے میرے پر توہین عدالت نہ لگائیں. میں بھی طالب علم ہوں لا کا، میں بھی وکیل ہوں چھوٹا موٹا. لیکن جو حالات آپ کے سامنے ہی ہے نا بھائی، کوئی کہنے کی ضرورت نہیں. عام آدمی کو ریلیف ملتا ہے جس طرح بڑے بڑے لوگوں کو ملا. 3 سال سے نیب کے ایسے ملزمان بھی ہیں جن کا ٹرائل ہی شروع نہیں ہوا. سر میاں نواز شریف صاحب کو 2 سال 2.5 سال 3 سال سے بیلے نہیں ہوئی. بلاول بھٹو صاحب اسلام آباد سے. طاقتور آدمی کے لیے تو قانون جس طرح اسلام آباد یا لاہور طاقتور آدمی کے لیے. لیکن عمران خان ہر طرح کے مافیا سے لڑ رہا ہے. یہ بھی ایک مافیاز ہے نا. ٹھیک ہے، اب آٹے اور چینی کی بات بھی کر لیں. میں ان سے پوچھ لوں گا بات کا تو واپس آؤں پکی بات میں میری بات میں آپ 20 اسی جگہ سے سٹارٹ کر کے بولنے دیتے ہیں. میرا آپ سے وعدہ ہے میں چپ کر کے بیٹھوں. اچھا سر یہ بتائیے بیسیکلی مصور راز کھوکر صاحب، جب آپ مافیاز ہیں، اتنے تگڑے ہیں آپ، اتنے تگڑے ہیں کہ عمران خان جیسا تگڑا آدمی بھی آپ کو پکڑ نہیں سکا اور آپ نکل گئے. جوئی صاحب ان کا ایک مقدمہ ہے کہ اور اس مقدمے میں انہوں نے ہمیں پینٹ کر رکھا ہے عوام کے سامنے کہ جی یہ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں. عوام نے انہیں ووٹ دے دیا، ہمیں ووٹ نہیں دیا. ہم مان بھی لیتے ہیں فار اے سیکنڈ ہائپوتھیٹکلی کہ الیکشنز جو ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہو گئے، ان کو موقع مل گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بڑے بڑے ریفارمز کا انہوں نے وعدہ کیا، جو جوڈیشل ریفارمز ہیں، آج اس ملک میں اگر آج بھی آپ کوئی کیس دائر کرتے ہیں، جو ناظرین اس پروگرام کو سن رہے ہیں وہ آج ان کے اوپر اگر کوئی کیس نہیں ہے، وہ اپنا حق لینے کے لیے آج کوئی کیس دائر کریں گے تو 25 سال بعد جا کر 2 نسلیں لگیں گی ان کو جا کے. آج دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ آیا ہے جس کے اندر سو موٹو کا، وہ اتنی کنٹروورسی کریٹ ہوگی ملک کے اندر ججز کے درمیان. جی ہاں، اب جوڈیشری جو جوڈیشل ریفارمز ہیں اس ملک کے اندر، وہ جوڈیشل ریفارمز انہوں نے کرنی ہے. یہ حکومت میں بیٹھے ہیں.